صلو علی الحبیب۔ تو ناظرین آپ یہ دیکھیں عاشقان رسول کا جم غفیر کس طرح غار حرا کی زیارت کے لیے اوپر آ رہے ہیں اور دیوانہ وار آگے بڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی کی جا رہی ہیں، لوگ دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں، زیارت بھی کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ کوئی تفریح مقام نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک مقدس اور پرسوز مقام ہے، یہاں اچھی اچھی نیتوں سے آنا چاہیے تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے۔ اگر فقط اس لیے آئے کہ بس یہ ایک تفریح کا مقام ہے تو پھر ثواب کی امید مت رکھیے گا، اچھی اچھی نیت کہ جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے ہم اس کو دیکھیں گے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، وہاں نماز پڑھیں گے کہ مصطفیٰ نے نماز پڑھی اس لیے، تو انشاءاللہ ثواب بھی پائیں گے، مگر نہ سوائے تھکاوٹ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اپنی نیتوں کو ضرور درست رکھیں، صحیح رکھیں تاکہ ہم فضیلت بھی پائیں۔ یہ دیکھیں کس طرح دیوانے آ رہے ہیں، تھک گئے مگر پھر بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سامنے دیکھیں ہمارے شانی بھائی آ رہے ہیں اپنی امی کو لے کر، یہ بھی تھک گئی ہوں گی۔ تو شانی بھائی پہنچ گئے ماشاءاللہ سے، آپ پہلے اپنی امی کو بٹھاؤ، ان کے پیر دباؤ تاکہ نہیں دیکھیں پیر دبائیں تاکہ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ناظرین یہ ہم چوٹی پر پہنچے، یہ سامنے دیکھیں ایک نوجوان شخص ہے، وہ اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ تھک گئے ہیں تو ان کے کندھے دبائے جا رہے ہیں، ان کے پیر دبائیں گے یہ، تو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سب کو عطا فرمائے۔ کچھ ان سے میں نے بات چیت بھی کی تھی مگر اب یاد نہیں آ رہا میں نے کیا بات کی تھی۔ یہاں پر میری آواز جو ہے وہ میوٹ ہو گئی ہے، تو میں اب اس کو دوبارہ اثر نو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو بات چیت کا ابھی جو نہیں پتہ، لیکن میری شخص سے پوچھا تھا کہ ماشاءاللہ آپ چڑھے ہیں، یہ کون ہے؟ اس نے کہا بیٹا ہے، یہ دیکھو اپنی ماں کے یہ پیر دبا رہے ہیں، اور یہ غالباً افغانستان کے ہیں یہ۔ تو اس طرح کے اور بھی لوگ وہاں ملے کہ جو مختلف ممالک سے آئے ہوئے تھے، اور وہ صرف اور صرف یہاں پر جو آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے اس کی وجہ سے آ رہا تھا۔ یہ جو ہم یہاں چل رہے ہیں یہ چوٹی پر آ گئے ہیں، یہ چوٹی پر آگے یہ آگے جو جا رہے ہیں تو آگے یہ رستہ کچھ نیچے اترے گا۔ نبی کریم علیہ السلام یہاں چوٹی پر چڑھ کر پھر نیچے اترتے تھے، اور پھر وہاں پر یہ غار جو اسے غار حرا کہتے ہیں وہ ہمیں نظر آئے گا۔ وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ کلوک ٹاور تھا۔ یہ دیوانے ہیں یہاں پر کچھ تلاوت کر رہے ہیں، کچھ نوافل وغیرہ بھی پڑھ رہے تھے۔ وہ سامنے کلوک ٹاور نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے ہی خانہ کعبہ ہے۔ تو اب یہ دیوانے نیچے اتر رہے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ نیچے اتریں گے۔ اور یہ ایک بزرگ ہمیں ملے تھے جن سے کچھ بات چیت ہوئی تھی مگر وہ بھی میوٹ ہو چکی ہے۔ کیا کہا تھا؟ دعا سلام کی تھی، ان سے نام وغیرہ ہی پوچھا تھا، جو نام بتایا تھا مجھے مگر یاد نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں نیچے اتریں گے، آپ دیکھیں سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہیں، غالباً 5 منٹ یا اس سے کم و بیش 3-4 منٹ میں سیڑھیاں اترنی پڑیں گی، اور تھوڑی سیڑھیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ نیچے اتریں گے۔ ابھی اسٹیپس آپ کو نظر آئیں گے، اب دیکھیے گا۔ تو یہاں پر آپ کو احتیاط کرنی ہے، آرام آرام سے چلنا ہے، زیادہ جلدی نہیں کرنی، کسی کو دھکا نہیں دینا بلکہ آرام آرام سے اترنا ہے۔ یہ دیکھیں نیچے اتر رہے ہیں، اسٹیپ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہاں سے ہم نیچے اتریں گے۔ نیچے اتر کر تھوڑی سی بل کھاتی ہوئی سیڑھیاں ہیں، یہ گرل لگا دی انہوں نے، یہاں سے دیکھیں آپ اتریں گے یہ نیچے، یہاں سے پھر میں گرل سے دیکھا تو نیچے آپ کو دیکھیں وہ چوٹی یعنی وہ کیا کہتے ہیں حصہ نظر آئے گا جہاں پر غار حرا ہے۔ یہ دیکھیں غار حرا، یہ غار حرا جہاں پر یہ لوگ اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں نفل پڑھے جاتے ہیں۔ یہ جو تیر جہاں پر اشارہ کر رہا ہے یہاں پر یہ غار ہے، یہاں نبی کریم علیہ السلام اندر تشریف لے جاتے تھے اور پھر یہاں پر نوافل ادا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک مسٹیک ہے کہ مرد و عورت سب خلط ملط ہو رہی ہے، یہ درست نہیں ہے، لہذا اس سے اجتناب چاہیے۔ اگر آسانی کے ساتھ نفل پڑھنے کا موقع مل جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ بچنے میں ہی عافیت ہے۔